وینہا، اور جن 3 باتوں سے روکا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے ایک عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی اور عریانی کے کاموں سے، کہ شیطان کی یہ چاہت ہے کہ وہ انسانوں کو بے حیائی کے کاموں کے اندر وہ اختہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آنکھ کے ذریعے سے بے پردگیوں کو نہ دیکھا جائے، غیر محرموں کو نہ دیکھا جائے۔ ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انسان کا کان بھی زنا کرتا ہے، اور انسان کی زبان بھی گناہ کرتی ہے۔ پھر شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے نامحرم عورتوں کو دیکھا جائے، گندے ڈراموں کو دیکھا جائے، گندی فلموں کو دیکھا جائے، تو یہ آنکھ کا زنا ہوگا۔ اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ کانوں کے ذریعے سے فحشی باتوں کو سنا جائے، بے حیائی کی باتوں کو سنا جائے اور گندی باتوں کو سنا جائے، تو یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور زبان کا زنا یہ ہوتا ہے کہ زبان کے ذریعے سے زنا کی باتوں کو کیا جائے، فحاشی کی باتوں کو کیا جائے۔ پھر شرمگاہ یا تو عملاً زنا کر کے اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا نہ کر کے اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ تو غور کیجئے اس بات کی طرف کہ قرآن کے اندر زنا سے روکا نہیں گیا ہے، بلکہ غور کیجئے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ یہ نہیں ہے کہ زنا نہ کرو، مفہوم یہ کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ گویا کہ ایسے امور جو زنا تک پہنچانے والے ہیں، یہ بد نظری کرنا یا فحش ڈرامے وغیرہ دیکھنا، یہ غلط کام تک پہنچاتے ہیں، تو انہی سے منع کر دیا گیا تاکہ آخری عمل کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ بتلایا گیا کہ گندے کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جس طرح ایک آدمی نالی سے دور دور ہو تو نالی کے اندر پاؤں نہیں آتا، لیکن جب نالی کے قریب قریب جائے گا تو پر پاؤں آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے وہ بے حیائی کے کام ہے۔ اس لیے شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نوجوانوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ نوجوانوں کے گروہ تم شادیاں کرو، اگر شادی نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو۔ یہ روزہ بھی شہوت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس دور کے بڑے بڑے فتنوں کے اندر ایک نیٹ کا فتنہ بھی ہے کہ جس کے اندر گانے بھی ہوتے ہیں، فلمیں بھی ہوتے ہیں، گندے ڈرامے بھی ہوتے ہیں۔ تو نیٹ کے فتنوں سے انسان کو اگر کوئی چیز، اس کے اوپر بے حیائی دیکھنے سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو میرے اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ اللہ کا خوف انسان کو لوگوں کے سامنے بھی نیک رکھتا ہے، اور تنہائی کے اندر بھی انسان کو گناہ کے کام سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو میرے اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا منع کیا ہے اس میں سے منکر بھی ہے، اور شریعت میں ہر اس چیز کو کہ جس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ جھوٹ ہو، غیبت ہو، جس کام کو شریعت نے ناجائز قرار دے دیا وہ برا کام ہے، وہ منکر کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس میں سے باقی بھی ہے، ظلم و زیادتی بھی ہے۔ علماء نے یہ بات سکھلائی ہے کہ ویسے تو ہر گناہ کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو برقرار رکھا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اس میں سے ایک ظلم و زیادتی کرنے کا گناہ ہے۔ ایک میدان جنگ کے اندر مجاہد کا پیٹ پھیر کر کے بھاگنا ہے کہ یہ اوروں کو بھگانے کا ذریعہ بنتا ہے اور فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک گناہ والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ ظلم کرنا، اس کی بھی سزا بسا اوقات انسان کو دنیا کے اندر مل جاتی ہے۔ یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو انسان بسا اوقات کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں، کوئی نصیحت کرے، تو جو نصیحتیں سننا چاہتا ہے تو ہمارا سب سے بڑا مخلص جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے ہمارا اللہ ہے۔ تو اس کی نصیحتوں سے بڑھ کر کس کی نصیحتیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارے ساتھ جو مخلص ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کی باتیں اور اللہ کے رسول کی نصیحتوں کو سننا چاہیے۔ اگر سنیں گے، عمل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے قرآن و سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔